إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ساتھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ایک بار پھر جمع ہیں ورچولی، اور ہم شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین۔ جی جناب، آپ نے لاسٹ ویک بڑا ہی زبردست لیسن پڑھا تھا، خلق الملائکہ، بہت ہی پیارا سا سمپل سا لیسن تھا، اور سیکھنے کی بھی بہت ساری باتیں تھی۔ تو آپ لوگ شیئر کریں ہوم ورکس کے بارے میں۔ پہلا آپ کا ایک ہوم ورک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عمل کی ڈائری بنائیں۔ تو آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا آپ بتائیے۔ ہینڈز آپ کے ریزڈ ہیں ماشاء اللہ، ایز یوزول پوری جی آپ سر، لوگوں کی انتھوزیازم ماشاء اللہ نظر آتی ہے، الحمدللہ۔ جی باجی فرحت سر کا ہینڈ ریز ہے، جی ہینڈ ریز کرتے جائیں، انشاءاللہ سب کی ٹرن آئے گی۔ جی فرحت۔ میں نے سب سے پہلے تو یہ دعاؤں کا تھا کہ یہ فرشتوں کی سے ریلیٹ جو دعائیں تھیں اس میں نا، یہ میں ہر نماز میں یہ پڑھتی ہوں، سبح القدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاکیزہ انتہائی مقدس فرشتوں اور روح جبرائیل کا رب۔ اور ٹھیک ہے ایک بات، الحمدللہ۔ اور جی ایک یہ تھا کہ وہ جو فرشتوں کی شکل میں جو آئے تھے، تو وہ فرشتوں کی قدرت وجات قدرت اللہ تشکل کما جایا جبریل علی مریم، تو حضرت مریم کے پاس جو شکل میں آئے تھے، حضرت جبرائیل آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور ایک بار آئے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیت القلبی صحابی کی شکل میں۔ تو یہ بھی میں نے کیا، اور پھر وہ جو ملائکۃ مستقیمہ من عبادت یتیم الصفو،
کہ ملائکات اپنی عبادت میں استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اس میں عمل کی ڈائری میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تو بس ہم یہ چیزیں جو ہیں میں نے اپنے عمل کے لیے کری ہیں، تو بس ماشاء یہ اللہ، اس میں بارک اللہ فیکی۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ رومانہ آپ نے کیا ہوم ورکس، کوئی بھی ہوم ورک آپ نے کیا ہو آپ بتائیے۔ جی استاذہ، میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ جو پڑھا، جب یہ خلق الملائکہ، بہت ہی یعنی میں سوچی تھی فقہ القلوب ہم کب سے پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی میں نے اس کے لیسن لیے، اس کے پڑھنے کے بعد جو سبحان اللہ دل کی اور ایمانی کیفیت بدلی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آئی، تو مجھے بس ایک دم سے ہوا کہ یہ میں اپنی کلاس میں شیئر کروں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج ماشاءاللہ میں نے تفسیر پڑھاتی ہوں، تو ماشاءاللہ اس میں فرشتوں کا ذکر تھا، سورہ انفطار میں، سورہ تکویر میں، تو اس میں نے فرشتوں کی یہ پورا لکھ کے نا جو استاد نے بتایا تھا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پورا بتایا۔ بہت 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 خوبصورت باتیں، سب کو بہت پسند آئیں، ایمانی کیفیت بڑھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو مجھے کیا نا، جس میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو خاص کر رکھا ہے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ، یعنی کچھ فرشتوں کے پاس بہت علم ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے جن کے اعمال کے بارے میں اللہ نے ہمیں علم دیا۔ اس میں نا جیسے پڑھ کے ایک رشک کی سی کیفیت آتی ہے نا، کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جی پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنے قریب تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، الحمدللہ۔ آمین آمین، بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ساتھی ہماری ہیں بریرہ، آپ بتائیے کچھ ہوم ورک کے بارے میں۔ جی میری آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، آپ کی اب آ آواز رہی ہے کلیئر نہیں ہے۔ آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے؟ جی بریرہ بات کیجیے۔ جی جی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت امیزنگ سبق تھا، فرشتوں کے حوالے سے بہت انفارمیشن ملی اور تدبر کا بھی موقع ملا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی فرشتوں پہ فضیلت دی ہے، اور باقی مخلوقات پہ، لیکن انسان ہی ہے جو ناسمجھ ہے۔ وہ فرشتے دیکھیں ہر لمحہ اس کی جو ہے تعریف، تسبیح سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان جو ہے وہ کتنی وہ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اور مجھے جو اس سبق میں سب سے اچھی آیت لگی کہ جو ہے نا وہ سبق میں سب سے اچھا جو مجھے لگا کہ جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں یا رب نطفہ علقہ یا رب مدغہ، یہ والا پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی وہ پھر جو ہے وہ کہتا ہے رب اس کے جنس بنا دے اور اس کا رزق اور پھر جی اس کا نصیب سب کچھ طے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت امیزنگ تھا، بہت انفارمیشن میں اضافہ ہوا کہ کتنے فرشتے ہیں اور کتنا بالکل، الحمدللہ۔ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی الحمدللہ یقیناً آپ کے اضافہ ہوا ہوگا کہ جب آپ کو فرشتوں کے ساتھ کا پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں میں کس طرح سے وہ مومنین کی آ کے مدد کرتے ہیں، ہم پھر خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس تصویر میں کا بھی تو میں نے الحمدللہ۔ جی میرے کزن نے ان کو بھی بتایا تھا کہ تصویر مشکل پریشانی میں پڑھنی چاہیے، بہت ویری گڈ، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، شاہدہ پروین۔ یا طاہرہ یاسمین، جو بھی انمیوٹ ہو جائے۔ جی میں فرشتوں کے جیسے کیا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا ڈیوٹیاں دی ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، کہ ان کو نبیوں اور رسولوں پر وہی لانے کا کام سونپا گیا تھا، تو میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے اور نباتات اگانے کے کام دیے گئے تھے، اسرافیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سور پھونکنے کا کام دیا گیا تھا، اور مالک جہنم کے دروغہ ہیں جن کے سپرد جہنم کیا آگ بھڑکانے کا کام، اور رضوان جنت کا خازن ہے، جنت کا دروغہ۔ یہ اتنا ذرا حالانکہ پڑھتے تو رہتے ہی ہیں لیکن اتنا جیسے وہ نہیں ہوتا تھا، عموماً بڑے فرشتوں کا دماغ میں زیادہ تر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے دیکھیں کہ یہ ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں رات دن، اور پھر
قبر کے جیسے 3 سوال ہوں گے تو وہ بھی ان کے سپرد کیے گئے ہیں، منکر نکیر کے کہ مختلف فرشتے ہیں، مختلف زمین و آسمان پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری دعائیں تھیں جو کافی ساری میں نے اکٹھی کی تھیں لیکن اس میں یہ ہے کہ سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہ تسبیحات میں فجر اور عصر کی بھی میری اکثر رہتی ہیں۔ ایک اور میری دعا تھی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب، رافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتی ہوں، آمین۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ ہمیں ریمائنڈرز دیے ہیں دعاؤں کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو یہی کہا گیا تھا کہ دعائیں ایپ جو ہے اس میں سے سرچ کیجیے گا، تو امید ہے آپ سب لوگوں نے کیا ہوگا، یہ دعائیں ایپ جو ہیں ڈاؤن لوڈ کی اور اس میں سے سرچنگ کری ایسی دعاؤں کی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں اب آج کے چیپٹر پہ موو آن ہوتے ہیں۔ نیا چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہوا ہے، آپ لوگ سن کے آئے ہوں گے، خلق المیاہ والبحار۔ ٹھیک ہے جناب، پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں ایز یوزول۔ اب جن ساتھیوں نے جواب نہیں دیا ان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ طاہرہ یاسمین آپ شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَتَلَقَّهُ الْقُلُوبُ الْقَاسِيَةُ فَلَا تَنْفِعُ بِهِ كَمَا تَتَلَقَّى الصَّخْرَةُ الْقَاسِيَةُ الْمَاءُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا وَاللَّهُ پھر آگے آئے تھے، پھر اس کے بعد وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَشْرَحُ لِلْإِسْلَامِ قلوبا يعلم منها الخير فيصلوها بنوره فتشرق به وتستضيء۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کون پڑھے گا؟ ام حبیبہ۔ جی، ریڈنگ کون کرے گا؟ ام حبیبہ آپ کریے۔ سروت پڑھیں۔ جی آپ پڑھیے۔ جی کہاں سٹارٹ کریں؟ تبارک و تعالیٰ کہاں سے سے نا، سٹارٹ کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء، خلق خلق جی الماء۔ یہی میں یہیں سے سٹارٹ ہونا تھا نا، پیج 513 سے۔ جی جی، جی انہوں نے کہاں سے ٹھیک ہے، پڑھا؟ یہ انہوں نے تھوڑا آگے پر سے پڑھ لیا تو اس لیے میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی تھی، میں نے کہا شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ یہیں سے ہے، پیج 513۔ جی پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء خلق الماء وأودع بعده في السحاب وأرسل پھر عليه الرياح۔ صحاب، جی، پھر صحاب تین کی آواز آئے گی نا؟ ہاں، في السحاب وأرسل عليه الرياح تحمله بأمر الله وتسوقه إلى ما شاء الله من البلاد والعباد۔ پھر آیت آ جاتی ہے، آگے پڑھوں میں جی؟ ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ نیکسٹ زینب آپ پڑھیے۔ إن خلق الماء بذاته آية يجتمع ويتفرق بأمر الله إن شئت رأ- رأيته قطرات وإن شئت اچھا ٹھیک رأيته ہے، بحرا۔ ایک سیکنڈ زینب، اس کو زینب ایک منٹ یہاں پہ کریکٹ کر لیتے ہیں نا، پھر آگے نکل جائیں گے آپ۔ ان شئت رأیتہ قطرات، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں زینب۔ وإن شئت رأيته بحرا محيطا بهذه الأرض وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي۔ اچھا ٹھیک ہے زینب، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ وَإِن شِئْتَ رَأَيْتَهُ بَحْرًا مُحِيطًا بِهَذِهِ الْأَرْضِ وَبِهَذَا الْمَاءِ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک جگہ آپ کا کہیں پہ ایک دو جگہ بس ہو رہی تھی، باقی سب صحیح تھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، نیکسٹ پہ موو آن کرتے ہیں۔ نیکسٹ آتی اوپر ام حبیبہ، آپ پڑھیے۔ ثم
حبیبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. رخسانہ یاسمین یا سہرش انصاری آپ پڑھ لیجیے پہلے, آپ کا نام آ رہا ہے پہلے. سہرش پڑھ لے باجی. جی سہرش پڑھیں پہلے, ثم صف میں چلتے ہیں نا. جمعه ثم جمعه في السحاب آية أخرى ثم سير هذا البحر العظيم في جو السماء آية أخرى. ٹھیک ہے, یہ ہے سما سیرو هذا البحر العظیم عظیمی فی جو السماء آیت اخرى. سیرو ہے, اس کو کریکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, پھر جی آگے باجی جزاک آیت اللہ. آ رہی ہے وہی آپ کی. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. جی. ثم نزول الماء من السحاب إلى الأرض على شكل قطرات آية أخرى ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى. آگے پڑھوں. وحفظہ, اس کو صحیح کریے. وحفظہ آیت اخرى. آیتن. آیت اخرى. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. نیکسٹ. ٹھیک ہے, نسرین یاسین آپ پڑھیں. جی. ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعيونا آية أخرى ويد الله تمسكه فلا يذهب في الأغوار البعيدة التي لا يظهر منها أبدا. ماشاء اللہ, ویری گڈ. ایمان دانش. جی باجی. وحیات النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من آيات ربك. اچھا ٹھیک ہے, ایمان دیکھیں اس کو دوبارہ سے دیکھیں. وحیات نبات التی ہے, ٹھیک ہے, اور تعقب نزول الماء. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کی کریکشن کر لیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکی. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے. وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به وإظهارها زينتها بسبب آية أخرى ٹھیک ہے, ورؤية. ویری گڈ. بس ایک منٹ شروع میں دیکھ لیں. یہ وقبول الارض ہے لہذا الماء وابتهاجها. ادھر جہاں سے اوپر نیچے آپ کے ان کو صحیح کر لیجیے گا اعراب. نیکسٹ ساتھی ہیں عسکری, آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقبول الارض لهذا الماء وابتهاجها به واظهارها زينتها بسببه آیات اخرى. وَإِظْهَارُهَا, دیکھیں اس کو دوبارہ دیکھیں. وَإِظْهَارُهَا, ٹھیک ہے, روحا. زینتها بسببه آیات اخرى. ورویت النبتة الصغيرة. اس کو دوبارہ سے, اچھا اس کو صحیح کر لیجیے. یہ ہے رؤیت النباتة. رؤیت. جی. رؤیت سینس بن النباتة رہی ہے نا اب آپ کو رؤیت پڑھنے سے. نبتة الصغيرة. جی. نبتة وشجرة وهي تسقط رويدا إلى الفضاء آية أخرى. كل ذلك كفيل. اوکے, میں آپ شاید, اچھا ایک سیکنڈ, پتہ ہے آپ کیا, آپ آگے بڑھ گئی ہیں. یہاں پہ ہم تھے. وَرُؤْيَةُ النَّبْتَةِ الصَّغِيرَةِ وَهِيَ تَكْشِفُ. یہاں سے پڑھیں حجاب. وَرُؤْيَةُ النَّبْتَةِ الصَّغِيرَةِ وَهِيَ تَكْشِفُ حجاب الأرض عنها وتزيح أثقال الركام من فوقها وتطلع إلى الفضاء والنور والحرية آية أخرى. شاباش. اس میں دیکھیں ایک منٹ, اس کا ہے وَتَطْلِعُ, اور یہاں پہ وَالْحُرِّيَّةِ آیَةً اخرى. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھا پڑھا ہے. تسنیم آپ پڑھیے. وہی آپ کی. جی تسنیم. جی. وَرُؤْيَةُ النَّبَاتَاتِ وَالشَّجَرَةِ وَهِيَ تَسْعَدُ رويدا إلى الفضاء آيات أخرى.
कुल्ला ज़ालिका ठीक है। कफीलुन एक बेअन मिनट, एक सेकंड तस्नीम, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी पढ़ा जी आपने, जी थोड़ा सा इसको देखिए। वह जी रुयतुन नबतती नब्तती व वश्शजरा शजरती वहिया वहिया तसअदु तसअदु अदु रुवैदन 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 इलल फज़ाई आयातिन उखरा। आयतन उखरा। ठीक है, वेरी आगे गुड। पढ़ो। जी मुसरत तालिब आप पढ़े। मुसरत आप पढ़िए। नहीं, जज़ाकल्लाह। और जी लोगों को भी सबको कुल्लु चांस मिलना ज़ालिका है। जी कुल्लु ज़ालिका कफ़ीलुन बिअन यमला यमला अलक़ल्बल मफ्तूहा ज़िक्रा व अन युसीरा फ़ीहिल इहसासा बिल्लाहिल ख़ालिक़ुल मुब्दी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दोबारा से देख लेते हैं। कुल्लु ज़ालिका कफ़ीलुन बिअय्यमलउ अल क़ल्बिल मफ्तूह ज़िक्रा। ठीक है, और इसमें आगे भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। वाही युसीरा फ़ीहिल इहसासी बिल्लाहिल ख़ालिक़िल मुब्दी। करेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे जरूरत हो। अब आगे आप जी पढ़ें शहनाज। जी वहादा ज़रुल मुख्तलिफुल अलवानु फिल बुक़अतिल वाहिदा बल फिन नबततिल वाहिदा बल फिज़ ज़हरतिल वाहिदा युस्क़ा बिमाइन वाहिद व यख़रुजु मिन उम्मि वाहिदा मिन उम्मु वाहिदा इन्नहु मअरद लिअब्दाई कुदरतुर रब्बि तबारक व तआला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक है, आगे आप आ जाइए। कौन है? तस्नीम जहान, आप पढ़िए। वहाजा ज़रुन नामी लहू अजलुन व लहू उमरुन यबलगु तमामुहु व यस्तौफी अय्यामुहु सुम्मा यहीदु फतराहु मुस्फरन व क़द बलगा गायतुल मुक़द्दरता लहू व नुज़ व नुज़्जु देखेंगे फयन वयंजुजु लिल जिजु हसाद फयन सुम्मा यकूनु हित्वामा क़द इस्तवा अजलहु व अद्दा कदिस। दौरहु देखिए इसको दोबारा, इस वर्ड को देखिए। कदिस्तौफा क़द इस्तौफा कदिस्तौ अजलहु क़द इस्तवा अजलहु व अद्दा दौरहु व अनहा दौरतहु मुतियन नाफियन कमा क़द्दर लहु वहाबुल हयाती सुब्हानहु व फी ज़ालिका ज़िक्रा लिउलिल अलबाबि वल अक़ूल। ठीक है, इसमें शाबाश, इसमें है वाहिबुल हयाती। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बीच में शायद मिस हुई। उम्मे हबीबा, आपने पढ़ लिया? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। वाह पढ़ कमा लिया। युनज़्ज़िलुल्लाहुल माअ मिनस समाई फयहयी बिहिल अर्दा बादा देखेंगे मौतिहा क्या है व युहयी। यंबतल इबादी बिही है अच्छा, ये फयहयी देखें, इसमें है युहयी युहयी पेश है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आगे जो आपने पढ़ा ना, अच्छा वयुम बतू लिल इबादी। युम्बितुल ठीक है, पढ़िए, सही पढ़िए। वयुम बितू बिही युम्बितुल लिल इबादी बिही ज़रअन मुख्तलिफन अलवानुहु कज़ालिका युनज़्ज़िलु सुब्हानहु मिनस समाई व हय्यन व ज़िक्रन ततलक्काहु ततलक्काहुल कुलूब। अच्छा, आगे एक पढ़ो। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, ये मिनस समाई के बाद क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से पूरे मीनिंग्स वहय्यन डिफरेंट है। व ज़िक्रन ये क्या है? वाहियन। वाहियन, वही है ये, वाह वाहियन। वाह वाहिय अच्छा हम्म वाहियन ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा वाहियन फिर बिल्कुल। व ज़िक्रन सही है। व ज़िक्रन तता ततलक्काहुल कुलूब ततलक्काहुल कुलूबुल कुलूब
ततलक़ाहुल क़ुलूबुल हय्यतु हय्यतु फतन फतहु वतन शरहु ठीक वतगय्यरु है, वेरी गुड माशाल्लाह। मुश्किल अल्फाज हैं तो फिर भी आपने बहुत बिही। अच्छा पढ़ी है। फन माशाल्लाह, फतन फतीहु है, ठीक है, वतन शरीहु। ठीक है, नेक्स्ट साथी पे मूव ऑन करते हैं। रुबीना शाहिद आप पढ़ें। जी रुबीना नहीं अनम्यूट हो रही। सीमा आप हो जाइए, सीमा जी मजहर। जी जी, मैं बोल रही रुबीना। जी ओके बाजी यहीं से रुबीना पढ़ूं। फतन जी के जी। वल आदाबी वल इबादाती वल मामलाती वल नो, माशराती इससे ऊपर वाला है वतगय्यरू है, वतगय्यरू बिही बिइज़्निल्लाही। अच्छा व तगय्यरू मिल गया आपको? हाँ वतगय्यर हम्म, बिही बिइज़्निल्लाही वजहुल हयातिल बशरिया बि अहसनिल अखलाकी वल आदाबी वल इबादाती वल मामलाती वल माशराती। यही तक ठीक बाजी है। था। वल, हाँ जी, बस इसको इसको सही कर लें। वल मुआशराती है, वल ठीक है। मुआशराती। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वही है, सीमा मजहर आप पढ़िए। ये बस यहीं तक था आपका? यहाँ पे खत्म हो बाजी रहा है ना लेसन यहीं तक लेसन? था, लेसन यहीं तक था। यहीं तक था। अच्छा, ये तक था। ओके, चलें कोई बात नहीं, कुछ साथी रह गए, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन आंसर्स में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन अपनी डाल दीजिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयत आई है सूरह नहल की, आयत नंबर 10 और 11 है। इसमें से ये बताएं कि क्या गौर व फिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज पर गौर व फिक्र करवा रहे हैं? हैंड रेज्ड है आपके। शमीम अख्तर आप बताएं। कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा और उसमें उससे पेड़ पौधे पैदा किए और नबातात उगाई, और इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां बताई और इसी से जो खेतियाँ उगती हैं और फल फल और अंगूर और सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें इसी उससे उतरती हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 11 में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश आसमान से जो उतारता है, इसकी वजह से हमें ये सारी नेमतें हासिल होती हैं। इससे हमें गौर व ठीक फिक्र है, करना। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब ये गौर व फिक्र करवाया गया है। इसमें पानी है, पानी से पीना, पानी जो है वो पीने के लिए है। ये भी है, और फिर जो है इसमें दरख्तों की बात हुई है, फिर खेतियों की बात हुई है, और जैतून, खजूर और अंगूर की बात हुई है, और फ्रूट्स की बात हुई है। ठीक है, और इसमें निशानियां गौर व फिक्र करने वालों के लिए, उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आप में से कभी किसी ने गौर व फिक्र किया है? आप सब करते होंगे ना? कभी किसी इनमें से किसी चीज पर गौर व फिक्र किया है? इसी के लिए बताएं आप स्पेसिफिकली। आप कमल इजहार आप बताएंगी। ताहिरा यास्मीन। ठीक है, ताहिरा आप बता दें। कमल, वैसे कमल अनम्यूट हो गई हैं तो कमल से पूछ लेते हैं। जी कमल। ये चीज़ें जो है, ये जब से ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने का ज़्यादा हर चीज़ जो है ना, एक गौर व फिक्र के नज़र से ही देखने को मिल रही है कि हम कितनी चीज़ें जो है निकलती हैं तो हम देखते हैं कि सबका रंग भी अलग है, जायका भी अलग है, हर चीज़ अलग है। और यहाँ पे जो सूरह अंबिया की आयत है, यहाँ पर अल्लाह ताला की निशानियाँ अल्लाह ताला ने दिखाई हैं कुफर वालों को, कि ईमान की दावत दे रहे हैं कि वो इतनी निशानियां देख रहे हैं कि जमीन से किस तरह से चीज निकल रही है, और इसी तरह क़यामत के दिन लोग भी निकलेंगे तो ईमान ठीक है, ये लाने तो के आगे आएगा ना, ये तो आगे आएगा। मैं यही आपसे ये पूछ रही थी कि पर्सनली कभी गौर व फिक्र किया है? करा होगा ना आपने। आप कह रही हैं जब से फिकुल कुलूब पढ़ रहे हैं तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चीजों के ऊपर गौर व फिक्र। ठीक है, अच्छा। जज़ाकल्लाह खैर कमल। ये बताएं कि गौर व फिक्र का नतीजा क्या होना चाहिए? कोई और कोई और साथी जवाब दे आप। मैं जी अस्करी बात कर। ठीक है, अस्करी आप जवाब दे दीजिए। ये है गौर व फिक्र का फायदा, ये है कि आपको जब समझ में आने लगता है, पहले तो हमने हर चीज को यूं ही देखा
بس یہ کہ یہ چل رہا ہے، یوں آسمان بارش ہو رہی، پانی آ رہا ہے. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو باقاعدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کا نظام ایک پورا تیار کر کے رکھا ہے ہر انسان کے لیے، اور ہم لوگ اتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے اس کو ہمیں فور گرانٹیڈ لیتے تھے، یہی سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے لیے ساری چیزیں بھی ہیں. لیکن اب واقعی اللہ تعالیٰ بھی اتنا پیار آتا ہے ہر چیز کو دیکھ کر اور سوچ کر. پہلے پانی وضو کرنے میں ہم ضائع کرتے تھے، لیکن اب یہ کہ یہی پانی جو ہے وہ ہمارے لیے اس کو بچانا ہے تاکہ وہ ہماری اگلی جنریشنز کے لیے کام آئے. تو یہ سب چیزیں بھی تھوڑی تھوڑی اب پہلے سے مطلب وہ، حالانکہ میں تو کافی کہنا چاہیے سینئر ہو گئی ہوں، اب اس چیز کو سوچ کر کے بہت سال ہم نے ضائع کیے، ساری زندگی پڑھائی لکھائی جاب یہ وہ بس گھر بچے. اب جا کے لیکن 4-5 سال سے میں جڑی ہوں تو یہ مجھے بہت ہی زیادہ اس کے اندر اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اوپر میں عمل بھی ہوئی ہوں اور دوسروں کو بھی وہ کرتی ہوں، اور اپنی بچیوں کے ساتھ خاص طور پر میں شیئر کرتی رہتی ہوں کہ دیکھو اس طرح سے. خیر وہ بھی الحمدللہ. ہاں جی یہ ہے بس اس فقہ القلوب جا کے دل کو لگتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ ایک آیت جی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو تفسیر جو ہے وہ ذرا اور ڈفرینٹ طریقے سے جو اس آتھر نے ہماری اس بک میں فقہ القلوب کی جو بک میں آتھر نے کی ہے وہ واقعی لاجواب ہے. بس باقی اللہ جی تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں ریٹین کر سکوں اس ایج میں بھی، اور کوشش کر رہی ہوں بالکل ریٹین کرنے کی. ماشاء اللہ. جی جی بالکل سیکھنے کی تو کوئی عمر نہیں ہے الحمدللہ. اور آپ نے الحمدللہ ماشاء اللہ بس اتنی اللہ اچھی تعالیٰ شیئرنگ صحت و کی. تو تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ یہ آمین. چیز یہ سلسلہ جاری رہے آخری جی وقت. ہم سب کو عافیت کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہر وقت عافیت میں رکھے تاکہ ہم جو ہے اس سلسلہ جاری رکھیں اللہ کی، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. جی اچھا، یہ جو آپ بالکل لوگ بالکل. کہہ رہے ہیں نا، جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا غور و فکر کر رہے ہیں، تو آج ہی ہم کلاس میں ذکر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اپنی تدبر کی کلاس میں، اور اس میں آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہم جی نے استاذہ نے جو وضاحت کی تھی اس میں ایک بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ پوشیدہ ذکر ہوتا ہے، جو ہم غور و فکر کر جی رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو دیکھ کر. جیسے ہماری ڈائننگ ٹیبل جی پہ جی ہم جی. چاول کھا رہے ہیں، رائس کھا رہے ہیں، اور خیال اگر آ گیا کہ کہاں سے آیا، کس طرح سے آیا، نہیں واٹ نہیں ایور. کئی دفعہ ایسا ہے ہاں، جیسے میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں ابھی دیکھتے دیکھتے نا، ابھی چاول ڈالے اور پانی کے ساتھ اگر پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، پانی کے ساتھ وہ چاول اتنے بڑے بڑے ہو گئے، مٹر ڈالے وہ اتنے بڑے ہو. ماشاء تو یہی اللہ. میں سوچ رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے اندر ہمارے لیے تیار کیا نا، یہ راستے زبردست، دکھائے، بہت اچھا ماشاء اللہ. بنانا بہت اچھے، پکانا بہت اچھے. اس کے اندر بڑی وہ نظر آتی ہے. الحمدللہ. 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 اب ہم فرحت نیکسٹ آیت پہ ہم موو آن کرتے ہیں. فرحت وقال اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی فرحت، آپ کو بھی موقع دیں گے. جی نیکسٹ آیت پہ آپ آ جائیں، سورہ انبیاء کی. ٹھیک ہے، کیا دعوت دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت میں؟ جی فرحت فرحت آپ بتائیں. بتائیے. جی ہاں، جی ان بتائیے. آیتوں میں خداوند تعالیٰ نے اپنی مادی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور مانوی نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں. غور و فکر اس لیے پھر ہمارے لیے غور و فکر کا ہے یہ سب کچھ کہ ہم ایک ایک چیز پہ، جس طرح بہن کہہ رہی تھی کہ ایک ایک چیز پہ، پانی پہ، ناس پہ، ہر چیز پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے بنا، کس طرح آیا، کس طرح پانی سے ایک بیج سے کیا کیا نکلا، اور کس نے ہر چیز پہ. اب بہت زیادہ ہر چیز کھاتے تھے پیتے تھے مگر اتنا زیادہ غور کرنے کا موقع کم ہی ملتا تھا. اب یہ ہے کہ ہر چیز ٹھیک پہ ہے، غور کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ. بھی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ فرحت. اللہ تعالیٰ مزید ہماری ہمیں شکر گزار بنائے. اور ہم واپس آتے ہیں کوشچن پہ. کوشچن یہ تھا کہ سورۃ الانبیاء آیت 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو کیا اینڈ میں کیا آ رہا ہے آیت کے؟ کوئی اور بتائے گا؟ جی جی رخسانہ، یاسمین. طاہرہ، یاسمین. اللہ تعالیٰ جی یہ بتا رہے بتائیے. ہیں کہ یہ زمین آسمان ایک دم جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت بگ بینگ تھیوری جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو جی الگ الگ کیا. پھر اس کے بعد یہ کہ ہر چیز اللہ نے پانی سے بنائی، جتنی بھی زندہ چیزیں. اب ہم نے میٹرک میں ایک دفعہ تجربہ کیا تھا، بہت سا باریک سے تنا کاٹا اس کو، پھر اس کو ہم نے خورجین میں دکھا تو سیل اس کے اندر مطلب لکوڈ. تو اللہ تعالیٰ کو کیا تم تو پھر بھی مان نہیں لاؤ گے، تم سب کچھ دیکھتے ہو کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پانی سے، یعنی ہر چیز پانی کے پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. آپ دیکھیں پانی ہمارا چند لمحے رک جائے تو کیا تو ہمارا پھر حشر ہوتا ہے. تو بس پھر تو ایمان کی دعوت دے گا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. افلا وہی تو یؤمنون. مان نہیں لوگ، پھر جی بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے. تم سب کچھ دیکھتے ہو کہ ایسا ہے شاباش. لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے. جی جی بالکل ٹھیک ہے.
नेक्स्ट आयत पे आ जाए। फिर इसमें पानी के साथ जो है चीजों का जिक्र आया है। सूरह नहल आयत 14। कौन बताएगा इस आयत में कौन सी चीजों का जिक्र आ रहा है जो हमें पानी के साथ जो फवाइद मिल रहे हैं? ताहिरा मैं यास्मीन? बताऊं जी। अच्छा इसमें अल्लाह ताला, इसमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने पानी को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। मुसख्खर इस तरह किया कि इसमें तुम कश्तियां भी चलाते हो, इसमें से तुम ताज़ा गोश्त भी लेते हो, और इसमें जेवरात मोती वगैरह जो भी वो भी इससे हासिल करते हो। और ये सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला के ने तुम्हें दी हैं, उसका फजल है। तो तुम्हें ये सारी नेमतें जो अल्लाह ताला ने अता की हैं, इनको हासिल करते हो तो उसका शुक्र भी तुम करो, क्योंकि उसी का ये फजल है जिसकी वजह से तुम्हें ये मिली है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला, इसमें क्या बताया गया है कि लोग क्या, अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, और कौन सी नेमतों का इसमें बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में? मुसर्रत तालिब आप बताएंगी? जी बाजी, इसमें पानी और बादलों के बारे में, पानी के बारे में जिक्र किया गया है, और अल्लाह ताला बादलों के बारे में जिक्र है इसमें, और बंदों के, ये सब बंदों के लिए है, और रहमत का जिक्र किया गया है कि रहमत से मुराद बारिश है जो आगे आगे चलती है। हवा चलती है, उसके आगे आगे कुछ बादल देती है, और कुछ बादल उठाकर पानी बरसाते हैं, बारिश पानी बरसाती है बादलों के जरिए। ठीक है, फिर भी अब अक्सर लोग क्या हैं, लोगों की फिर भी सिफत अक्सर क्या लोग है? शुक्र अदा नहीं करते, जी और ठीक है उसका ना, तो हमें इस्तेमाल, ये करना पानी है। का इस्तेमाल भी बहुत इसराफ करते हैं पानी के इस्तेमाल में। क्योंकि हम अपने घरों में जी देखते हैं, हम खुद तो पढ़ रहे हैं, खुद तो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर में काम करने आती हैं उनको उनको एहसास दिलाना पड़ता है कि पानी इस तरह नहीं बहाओ, इस तरह नहीं बहाओ, बहुत गुनाह मिलता है। तो जिनके पास उनको भी, और पानी नहीं बच्चे भी मुहैया बाज़ होता है। औक़ात शावर लेते हुए बच्चे भी अक्सर होता है ना कि पानी जो है वेस्ट करते हैं। और फिर अब आगे सर्दियां आ रही हैं, तो हम सबको पता है कि जी क्या हालात होते हैं कि थोड़ी गीजर चलाते हैं और फिर जो है पानी गर्म नहीं आता, तो फिर पानी जो है वो निकालना पड़ता है। तो आप सब जो है, हम सब इंडिविजुअली कोशिश करें कि पानी को हम फिर बचाएं। इसके लिए पैम्फलेट भी मिलती है बुक स्टॉल्स पे। आई थिंक इसका पानी बचाओ के नाम से है शायद। ई पैम्फलेट भी का मुझे आई एम नॉट श्योर अवेलेबल है कि नहीं, मगर आप में से किसी के इल्म में है तो बताइए पैम्फलेट के बारे में। जी शीरीन आप बताइए। शीरीन गौस। वालेकुम अस्सलाम। पानी जी बचाइए के नाम से। ठीक है, पानी बचाइए के नाम से पैम्फलेट है, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम सब कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। इन 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 खल्क़ल माई बिज़ाती ही आया। ठीक है, इसमें क्या बात हुई है इन दो लाइनों में? पानी की दो फॉर्म तस्नीम किस बताएं। तरह की हैं? तस्नीम जिसमें बताओ। अच्छा तस्नीम आफ्ताब बता दीजिए। तस्नीम दूसरी, जावेद। अच्छा तस्नीम जहान आप हैं, अच्छा तस्नीम चले जावेद। आप तस्नीम बता दीजिए। जावेद। तस्नीम जावेद आप अ, बता दीजिए, ठीक जी है। जी। इसमें पानी के बारे में बताया गया कि ये एक निशानी है जो अल्लाह के हुक्म से इकट्ठा होता है और जुदा होता है, और कतरों की सूरत में भी हमें मिलता है। और इस पानी के जरिए अल्लाह ने हर जिंदा चीज को बनाया है। और बादलों का ये इसका जमा होना, और बादलों में एक और जमा होना, बादलों में ये भी एक निशानी है इसकी। और जी फिर बहुत बड़े समंदर का आसमान की फिजा में चलना भी ये भी एक और अलग निशानी है। ये मुख्तलिफ निशानियां हैं जो जी अल्लाह ताला ने बताई हैं इसके पानी के हिसाब से, जी पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पानी अलग है तो भी नेमत है, एक एक कतरा नेमत क्या है। है, नेमत है। और जमा हो जाए समंदर। एक समंदर की शक्ल में, ओशन की शक्ल में, बाहर की शक्ल में, तो भी उस वक्त क्या है, तो नेमत है, क्योंकि उसमें इतने नेमत सारे है। काम हो रहे होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आते हैं। सुमा जमाहु फिस सहाब आयतन उखरा। ठीक है, अब इसमें फिर से बादलों की बात हो रही है।
اور اس میں آپ کی ایک ساتھی نے پہلے کمنٹ کیا تھا کچھ نا اس کے بارے میں، زندہ کیا بات کی تھی؟ سورۃ الاعراف 57۔ باجی سرورت دن جی تسنیم آفتاب سے پہلے پوچھ لیں، آپ کو آتا ہے تسنیم؟ اس کا جواب آپ بتائیں گے یا سروت سے پوچھ لیں؟ ٹھیک ہے سروت آپ جواب دے دیجیے۔ باجی ساتھ میں یہ بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا اور ساتھ رحمت کے، پھر یہی کہ یہاں تک کہ ساون یہ جو بادل ہے یہ سقائیں یعنی بادل اتنا زیادہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی پانی ہے ان کے اندر وہ اٹھائے ہوئے پلا رہے ہیں ایسی زمین کو جو مردہ ہو جاتی ہے، پھر جب اور پھر وہ جو پانی برستا ہے تو ان کے اندر پھر زندگی آ جاتی ہے، پھر جب زندگی آتی ہے تو پھر سے ہمارے لیے ثمرات پھل اور پھول اور پودے جو نکلتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب ہم مر جائیں گے تو اسی طرح ہمیں نکالے گا، ہم قبروں سے اٹھیں گے تو پھر بھی ہم نصیحت نہیں آتا پکڑتے، ہے اتنی پانی ہونے کے آتا ہے باوجود آپ کو؟ ہمارے پاس۔ ہلو جی یہ خیال آتا ہے کیا دیکھ کر؟ ہمیں سے کتنوں کو یہ خیال آتا ہے پودوں کو دیکھ کر کہ ہم بھی اسی طرح مر کے زمین کے اندر سے نکلیں گے؟ الحمد للہ آتا ہے باجی، الحمد للہ، اور ہاں جب تو سے ویری جڑے ہیں گڈ، الحمد للہ الحمد للہ، بس پھر قرآن اتر گیا الحمد للہ، دل میں خیال آنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے جو ہے ہمارا ایمان بڑھے اور ہم دیکھ کے نصیحت پکڑیں۔ اچھا اسی سے استاذہ نے بتایا تھا کہ تبلیغ کا ایک اصول نکل رہا ہے اس میں سے، جی تسنیم آفتاب آپ بتائیں گی؟ جی باجی، اگر کسی شخص کو دعوے کا کام کرنا ہو یا تعلیم دینی ہو تو سب سے پہلے وہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرے، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، اس کی قدرت کو ان کو دکھائیں، ان کو بتائیں، پھر اپنے رب کی طرف ان کو راغب کریں تاکہ وہ پھر انسان کا دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل انجام کی طرف رہنمائی کریں نا، پہلے تو جیسے آپ نے کہا ہے نا نعمتوں کا ذکر کریں، نعمتوں کا احساس دلائیں اللہ کے، ہوتا کہ اللہ سے محبت ڈیولپ ہو، اللہ پر پیار آئے، اور پھر انسان کو کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے ہم سب کا، اس کی طرف جو ہے رہنمائی کی جائے، تو یہ پھر انشاءاللہ تعالی یہ اثر کرے گا۔ پھر ہم آتے ہیں آگے جو بات ہوئی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پانی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی کی حفاظت کرتے ہیں، کن کن فارمز میں؟ جی جی حمیرہ طاہر۔ اب کوئی اچھا چلیں حمیرہ آپ بتائیے۔ جی باجی یہاں پہ نا جو رائٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پھر پانی کا نازل ہونا بادلوں سے، یعنی کہ بارش کی صورت میں جو زمین کی طرف پانی آتا ہے قطروں کی شکل میں، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح جمع کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اسی پانی کا دوبارہ سے جو ہے نا پھوٹ پڑنا چشموں کی شکل میں جو ہے نا، اور پھر وہ اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ زمین پر برستے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یعنی کہ پانی کے بارش کی شکل میں برستا ہے اور پھر وہ نیچے زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے نا ہم انسان جو ہیں وہ پھر اس کو زمین سے نکالتے ہیں اور پھر اپنے استعمال میں لاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اور یہاں پہ پھر بورنگ آگے جہاں پہ بتایا پانی کی شارٹیج ہوتی جی ہے جی وہاں پہ بورنگ ہینڈ ہو جاتی جی ہے، بورنگ ہو جاتی ہے، اور ہینڈ پمپ سے اور کیا نکالتے ہیں، طریقے کنواں ہوتے ہوتے ہیں؟ ہیں، کنویں ہوتے ہیں، ہینڈ پمپ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے پھر ہم اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں۔ اور آگے پھر بتایا کہ اللہ کا ہاتھ اس کو تھامے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہی یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں تو نہیں وہ جاتا دور کی غاروں میں یا گہرائیوں میں کہ پھر کبھی ظاہر نہ ہو۔ جیسے یہاں پہ بھی استاذہ محترمہ نے اگزامپل دی تھی نا کہ اگر پانی تمہارا بہت نیچے اتر آئے، کون سی صورت تھی اس کی ایک آیت ہے، تو پھر تم اس کو کس طرح نکالو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پانی جاتا ہے نیچے اور پھر ہم اس کو اپنی ضرورت کے لیے نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، آپ دیکھیں نا پانی کا صدقہ جو ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہے نا، جی مثلاً باجی، اور جیسے جو ہے نا ہم یہ دیکھتے ہیں صدقہ کہ جاریہ کے کاموں میں
جی جی، کیا اور آپ باجی ہیں ہم یہ پھر؟ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو بہت ایسے علاقے ہیں دور دراز کے کہ جہاں پہ پانی کی قلت ہوتی ہے اور وہ لوگ کتنی مشکل سے کہاں سے دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے پانی، جو ہمیں ماشاء جی اللہ وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی جو میری ایک ساتھی نے بات کی ہے کہ ہمیں پانی کی پھر حفاظت بھی کرنی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اسے استعمال کر سکیں۔ جی، اور بالکل بالکل جزاک اللہ خیر، اور جو ہے اس طرح کے کام کرے بھی جا سکتے ہیں نا، جیسے میری ایک فرینڈ شیئر کر رہی تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا اپنی بتا رہی تھی کہ وہ بورنگ جیسے کروا دیتے ہیں، جیسے اپنی ماس میڈ وغیرہ کے ایریا میں کروا دیا، اور پھر وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے بورنگ ہوئی ہے تو وہاں سے پانی جو ہے پورے محلے کے لوگ جو ہیں ان کے پاس اس پانی تک جو ہے اس کی استعمال رسائی کر ہو، رہے ہیں۔ اور وہ جی جی ہاں جی وہ اس سے پانی جو ہے وہ حاصل کریں، مطلب وہ فالو اپ بھی کرتے ہیں بورنگ وغیرہ جی کرا کے۔ تو جی مجھے سن کے یہی رشک آ رہا تھا الحمدللہ کہ کتنا اچھا آئیڈیا ہے، اور لوگ ماشاءاللہ کتنا کچھ کر لیتے ہیں، تو ضرور جی، ہم اور سب جیسے نیت ابھی کرتے ہیں۔ ہوں جی جی جی، آپ بات جیسے ابھی کیجیے۔ آپ نے بات کی کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے نا وہ پانی کا ہی صدقہ بتایا گیا کہ اگر ہم اپنے پیاروں کے لیے، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک ہوم ورک تو ہم یہ لے لیتے ہیں نا اپنے لیے، پانی کا صدقہ کریں، اب ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ کر سکتا ہے، چاہے ہم گھروں میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ابھی تو گرمی ہی چل رہی ہے نا، آگے سردی آئے گی مگر ابھی بھی گرمی کا موسم ہے، وہ آپ کے پاس چھوٹی بوٹلز ہیں، بہت سارے ساتھی شیئر کرتے ہیں لوگ بہت سارے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں پانی بھر کے رکھ لیں، باہر نکلے تو ٹھنڈا پانی جو ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتل کسی کو دے دی، ٹھیک ہے، یا آپ پانی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہیں پہ، کہیں ہاسپٹلس کے جو ویٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا جہاں پہ ہماری ماسز جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہاسپٹلس میں یا کہیں پہ بھی پانی پلانے کا صدقہ تو صدقہ ہی ہے، اور سوچیں کہ پانی کا صدقہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور ضرور کوئی نہ کوئی ہم میں سے ہر کوئی جو ہے یہ کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اب ہم آگے جو ہے ہم چلتے ہیں وحیات النبات، جی، اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہوئی ہے، آپ میں سے کوئی ریفلیکٹ کرے گا اس کے اوپر سے، اس پیراگراف میں قبول الارض، جی باجی ایک تو چیز جو اس میں بڑی اچھی لگی نا مجھے وہ یہ تھی کہ استاذہ نے بتایا کہ جو درخت یا گھاس یا بیلیں ہوتی ہیں تو نرم زمین سے تو سبھی اگاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی پودے ہوتے ہیں جو کہیں سے دیواروں میں سے یا پائپ میں سے یا کچھ ایسی چیزوں کو چیر کے پھاڑ کے بھی باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایک تو پہلی بات یہ استاذہ نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ یعنی غیر عاقل ہیں، ان کی تو کوئی عقل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اپنے رب کا حکم اتنا مانتے ہیں، ان کا رب ان کو جس طرح سے کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں، جس طرح سے وہ ان کو نشو و نما دینا چاہتا ہے، جس طرح سے بڑھانا چاہتا ہے وہ اسی طرح سے چل دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نشانی اور یعنی کہ ایک مقام سبق ہے سیکھنے کا ہمارے لیے کہ ہم ایک عقل رکھتے ہوئے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے مطابق نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی، اذان ہو رہی ہے میری طرف، اس کو سن لیتے ہیں، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، ورنہ 2 منٹ کے لیے
جی ٹھیک ہے الحمدللہ. تسنیم نے آنسر کیا تھا لاسٹ ٹائم. انہوں نے بتایا تھا پودوں کے بارے میں اور کس طرح سے زمین کا حجاب ہٹا کے نکل آتے ہیں. یہ ہم نے اس میں پیراگراف میں پڑھا تھا. اور مٹی کے لیئرز میں سے باہر نکل آتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت یہ پیراگراف ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ. وَرُویَةُ النَّبْتَةِ وَالشَّجَرَةِ. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں ایک اچھے دل کی کیا کیا صفت بتائی گئی ہے اس پیراگراف میں. ہمارے دل کو ہمارا دل کیسا ہوتا ہے جب وہ نصیحت پکڑتا ہے تو. جی ہینڈ ریز کریے. قلب کی کیا صفت بتائی گئی ہے اس میں. جی الکا. السلام علیکم. جیسے اس میں وعلیکم بتایا السلام. گیا کہ ایک چھوٹا پودا جب اگتا ہے زمین کے حجاب سے نہیں سوری وہ نباتات اور وہ جو منظر درخت پہ وہ جیسے کہ اوپر چڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر فضا میں یہ ایک نشانی ہے اور ایک ان کی یہ کفالت کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ بھر دیتا ہے دل کو وہ نعمت سے اس کی یاد سے جب وہ اٹھا رہا ہوتا ہے ساتھ اللہ نے جیسے کہ پیدا کیا. خالق نے ہر چیز بنائی جیسے پیدا کیا پھر اس کا اندازہ کیا پھر اس کی تقدیر بنائی پھر اس کو راہ دکھائی. جیسے کہ استاذہ نے ہمیں بتایا کہ اگر وہی کے ذریعے بھی استاذہ نے ہم کو یہ بات مثال کے طور پہ بتائی کہ 3 طرح کی زمین ہوتی ہے نا جو جذب کر لیتی ہے دوسری جذب نہیں کرتی پھر پانی کو روک لیتی ہے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو انسان ہے اگر حامل القرآن ہے تو اس کے اندر خیر سمائی ہوئی ہے. وہ جیسے اپنے اندر ہر چیز کو سیراب کر لیتا ہے اور جیسے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی پھر خیر ہوتا ہے. اور پھر جو پانی ہے وہ اگر سکتی ہے اگر نہیں کر رہی وہ اس کے آخری ذرے تک بھی وہ پانی اگر پھیل رہی ہے زمین کے اندر اور پھر وہ آخری ذرے تک بھی خیر کرتی ہے اور پھر وہ کھیت اگاتی ہے پھر وہ کتنا فائدہ دیتی ہے ان چیزوں کے لیے اور پھر وہ ٹھیک ہے. اپنے اندر سے کتنے خوبصورت پودے نکالتی ہے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں 3 زمینوں کا یاد دلایا الحمدللہ. اور اس کا مطلب ہے کہ دل کی کیا صفت اس میں پیراگراف میں کیا بتائی گئی تھی. آپ نے بتایا تو تھا یہ بیچ میں القلب. نعمت سے بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتوں سے پھر ہمارا دل ہاں بھر جاتا ہے پھر دل سے شکر ادا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اتنا غور و فکر کر لیا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں کہ ایک مٹی کے اندر سے استاذہ اتنے پیارے پھل دیکھیں کلر آپ ڈفرینٹ کلر کے پھل نکلتے ہیں. بیوٹیفل. بس ایک اس میں دیکھیں اب زبردست اگر ہے. ایک اور جب کا میں نے فکل قلوب پڑھنا شروع کیا میں تو ہر چیز کو اندر ڈوب جاتی ہوں. یہ کیا یہ بھی دیکھو اپنے بچوں کو بھی دکھا رہی ہوتی ہوں وہ کہتے ہیں ماما آپ کتنی دور تک سوچ رہی ہیں. تو اللہ نے شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور تک سوچنا سکھایا. الحمدللہ. تو بس وہی بات ہے استاذہ نا میں کہ نے آپ سے پھر ایک قلب بات کرنی کیا ہو تھی گیا چھوٹی سی. المفتو ہو گیا. اچھا ایک سیکنڈ. المفتو ہو گیا. مفتو کا کیا مطلب ہے. بھر گیا یعنی کہ نعمت سے مفتو دل کو بھر دیا اس نے میں نعمت کے بتاؤں ساتھ. جی ریشما جی ریشما ٹھیک ہے کھول دیا. بالکل بالکل. کھلے دل کو یاد جزاک سے اللہ بھر خیر. دیا لیکن نصیحت سے جی کھلے ہوئے کھلے دل دل کو کو اللہ کی کی یاد سے نصیحت سے بھر دیا. جیسے اللہ کہ ابھی کی آپ کی ساتھی نے اپنی فیلنگ شیئر کر لی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں جی. اب باجی ایک اس چھوٹی کے سی بات اچھا شیئر کرنا چاہتی ہوں. باجی ایک چھوٹی جی سی بات بالکل شیئر کرنا کریے چاہتی ہوں. میں بات کر کریے سکتی پلیز. ہوں. ہاں جی. جی باجی میں کریے. صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پانی دیتے ہیں تو زمین میں کھاد ہوتی ہے تو وہ زمین پھل اگاتی ہے. لیکن آپ یقین کریں گی ہماری تو ایک دفعہ ایسا ہوا ہے میرا گھر بند رہتا ہے وہاں پہ حیدرآباد میں. تو وہاں کوئی مالی سے کچھ گر گیا تھا کوئی کھاد کا کوئی پیس تھا کچھ تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا یعنی کوئی پودا کچھ بھی نہیں تھا. وہ کسی اور کا کام کر رہا تھا وہاں گرا وہاں بارشیں ہوئی اس کو پانی لگا. الحمدللہ آپ یقین کریں میں اس دفعہ گئی تو وہ اتنا بڑا پودا اور اتنا بڑا پھول میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ شیئر کروں اس کی پکچر نکالوں اور گروپ میں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرح دکھا رہے ہیں کہ وہاں نہ میں سوچ رہی تھی یہاں کوئی پھل لگاؤں یا مطلب پودا لگاؤں یا میں کچھ کروں اس کو کیونکہ گھر بند رہتا ہے تو کوئی ایسا نہ ہو مسئلہ ہو. لیکن آپ یقین کریں وہ اللہ نے ایک پودا اگانا تھا وہ کیسے آیا وہ میرے گھر میں پوری وہ باہر کی جو وال ہے اس پہ وہ پورا پھیل گیا ہے باجی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. واقعی سبحان اللہ. اللہ ہی کی شان ہمیں نظر آتی ہے. اور آگے آپ دیکھیے کہ پھر 2 صفات جو ہیں یہ پیراگراف میں آئی ہیں. آگے اگلے پیراگراف میں جو ہم سب کے لیے سبق ہے یہ جو پودوں کا عمل ہے نا زمین سے اگنے کا ان کے لیے 2 لفظ آئے ہیں جو کہ ہمیں بھی بننا ہے. کیا ہے کون بتائے گا. یہ والے پیراگراف میں ہے.
چیٹ پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر کے بھی بتا سکتے ہیں. ماشاءاللہ چیٹس میں بہت اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، میں نے ابھی دیکھی. جی کیا ویری گڈ ماشاء احسن اللہ. الاخلاق والآداب. جی مطیعن نافعن، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مطیع اور نافع بنائے. مطیع کس طرح سے؟ اپنی عبادت کے لیے، اور نافع کس طرح سے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں، دوسروں کو نفع پہنچا سکیں. آمین. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ریفلیکشنز بہت اچھے ہوتے ہیں. شمیم اختر جی شمیم ٹھیک ہے، شمیم شمیم آپ کر لیجیے. 5 منٹ ہیں آسمان ابھی ہمارے پاس. آسمان سے جس طرح جی پانی اترتا ہے اور مردہ زمین جو زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے انسانوں کو، ہماری تمام مخلوقات، جو مخلوقات ہیں، ان کو یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور ان کے اندر بھی تر و تازگی آ جاتی ہے، اور ان کے اندر اچھا اخلاق، آداب، عبادات اچھی ہو جاتی ہیں، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی معاشرت اچھی ہو جاتی ہے. یہ جو آخری پیراگراف میں بتایا گیا، یہ بھی ایک طرح کی بارش ہی شاباش. ہوتی ہے جو تر و تازہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی بالکل ہم مس کر رہے تھے. بہت ہی پیاری بات ہے یہ کہ جس طرح پودوں سے رونق آ جاتی ہے نا، تو زمین جو ہے کھل اٹھتی ہے، اس طرح کی دیکھیں انسان کی بھی زندگی چینج ہو جاتی ہے. اور کس سے چینج ہو جاتی ہے؟ میں ہم سب کو بتاؤں؟ کس سے؟ قرآن سے، احساس سے، قرآن سے، وحی سے، قرآن سے اور اللہ کے اللہ جو ذکر سے. خالق ہے. ریشما. جی الحمدللہ. جی بالکل ہم سب کو اللہ کے ذکر سے اتنی محبت ہے الحمدللہ کہ سب اس کا آنسر دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ ہوم ورکس کون جی ریپیٹ کرے گا آپ میں سے؟ جی مسرت آپ بات کیجیے. جی باجی، یہ جو لائن ہے نا، وَرُؤْيَةُ النَّبْتَةِ وَالشَّجَرَةِ، اور نباتات اور درختوں کا منظر، اور وہ چڑھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے فضا کی طرف، ایک اور نشانی ہے. تو جی باجی ہمارے گھر میں ترئی کی بیل، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ کس چیز کی بیل ہے. جب اس میں ترئیاں آنے لگی تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے اتنی پورے گھر میں باہر کی طرف پھیلتی جا رہی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی غور و فکر کرنے کا مجھے موقع ملا کہ اللہ تعالیٰ ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر کرنے کا بھی موقع ملتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. گھر کی الحمدللہ. تو رہی تو پھر آپ نے ان کو پتا بنایا بھی ہوگا، جی ابھی کوک تو کر کے توڑ دیکھا کر آپ نے کیسی بنی تو ہو؟ ابھی تو توڑی ہیں، تو کل انشاءاللہ یا اچھا پرسوں بنے گی. جی ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ گھر کی فریش سبزی کا تو ذائقہ بھی کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیں بارک انشاءاللہ. اللہ فیکم. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہوم ورکس ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہوم ورکس کیا ہے؟ ایک تو آپ کو پانی بچائیے والی جو ہے پیمفلٹ دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور دوسرا پانی کا صدقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہی 2 باتیں ہوئی تھی ہماری. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی روبینہ آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. فرحت. جی جی فرحت آپ السلام بات علیکم کر باجی، میں نے لیجیے. یہی کہنا تھا جو انہوں اچھا نے کہا متی اور روبینہ کو نافیہ کا. موقع دے دیجیے. جی جی بات کیجیے پلیز روبینہ. جی میں نے یہی کہنا تھا، متی اور نافع مند ہونا، یہی بات ان سے کری تھی، پھر ہو گئی تھی بات ان کی. ٹھیک ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ میں وتعالیٰ ہم بات سب کروں کو ریشما؟ متی بنائے، اپنے نافع ریشما میں بنائے. بات ٹھیک کروں؟ ہے ریشما آپ بات کر لیجیے. جی جی اس میں جو آخر میں بتایا ہے نا کہ عمدہ اخلاق، دل کو، زندہ دل جو ہوتا ہے قبول کر لیتے ہیں، پھر وہ کھل جاتے ہیں اور ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے انسانی زندگی کا رخ عمدہ اخلاق کے ساتھ، تو اس کے اندر عمدہ اخلاق بھی پیدا ہوتا ہے، آداب، عبادات اور معاملات اور باہم رہن سہن، ہر طرح اس کی زندگی جو ہوتی ہے بدل جاتی ہے شرح صدر سے. جی بالکل بالکل. ہم نے بھی ٹھیک ہے واپس ہمارے لیے ریمائنڈر ہو گیا یہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ایک اور جی جی فرحت بات کیجیے. یہ اس میں تھا کہ اساتذہ نے بتایا تھا کہ کچھ وسعتیں انسان کے اندر جب آتی ہیں، جب تکالیف اور مشکلات سے گزرتا ہے، اور اس کے بغیر انسان کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر گہرائی آتی ہی نہیں، اور اس کے بغیر انسان کھلتا بھی نہیں. تو جب تک ہم لوگ اس چیز کے لیے احساس نہیں کریں گے، اور جس اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس سے جڑیں گے نہیں، ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی ہی نہیں. یہ شیئر کرنا. بالکل
बिल्कुल ठीक है। चलिए अल्लाह 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 सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक दे कि हम पानी की नेमत की कदर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम इस नेमत के साथ हम दूसरे बंदों को फ़ायदा पहुंचाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे कि हम बहुत ज़्यादा इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि वो है ना कि जो पानी का एक घूंट पीकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसका अजर कैसा हो जाता है, जैसे कि पूरा आई थिंक कुछ ऐसा कुछ मफ़हूम आता है हदीस का कि रोज़ा रखने वाले, सब्र करने वाले रोज़ादार की तरह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको शाकिरीन में शामिल फरमा ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नेमत को पहचानने के बाद अल्लाह पर ही तवक्कुल करने वाला बना ले, जो रब से ही हर चीज़ अपनी हर हाजत मांगे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारा पढ़ना, हमारा जमा होना कबूल फरमाए। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बनाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله